الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه البررة الكرام وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى ينهى الله تعالى عباده المؤمنين عن اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين، يعني مصاحبتهم ومصادقتهم ومناصحتهم وإصرار المودة إليهم وإفشاء أهوال المؤمنين الباطنة إليهم، كما قال تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه أي يحذركم عقوبته في ارتكابكم نحيه. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ سورۃ النساء کی ان آیات مبارکہ کی تفسیر بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے عباد مومنین کو، اپنے مومن بندوں کو حکم دیا ہے کہ کافروں کے ساتھ کسی تعلق جو ہے وہ نہ رکھیں، موالات نہ رکھیں. اب موالات کا معنی مفسر نے سمجھایا کہ موالات کا معنی یہ ہے کہ ان سے مصاحبت ہو، ان سے بالکل دلی تعلق ہو، ان سے اخلاص ہو، مودت ہو، اور اتنی محبت بڑھ جائے کہ مومنوں کے راز بھی ان کو جا کے ظاہر کر دیں. تو یہ تعلق رکھنا جو ہے کافروں سے حرام ہے، کافر ہوں یا مشرک. ایک ہوتا ہے دنیا کا تعلق، بھی لین دین ہے، تجارت ہے، کاروبار ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے. کوئی کافر ہمسایہ ہے، اس سے سلام علیکم ملنا جلنا ہے، آنا جانا ہے. یہ منع نہیں کرتا اسلام. وہ چیزیں جو ہیں اس کی تو اسلام اجازت دیتا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ابتدائے جوانی میں جب تجارت کے لیے شام تشریف لے گئے تو مختلف لوگوں سے سامان خریدا. اسی طرح صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی ساری زندگی تو ان کی تجارات جو تھیں کبھی شام سے، کبھی یمن سے، کبھی کہیں سے، کبھی کہیں سے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس بات سے منع نہیں کیا کہ کافروں کے ساتھ لین دین بھی نہ ہو، معاملات بھی نہ ہوں، یا ان سے کوئی چیز حاصل نہ کریں، کوئی ٹیکنالوجی حاصل نہ کریں، کوئی علم حاصل نہ کریں، کوئی جدید معلومات ہیں تو وہ حاصل نہ کریں. یہ منع نہیں ہے. منع یہ ہے کہ مسلمان دلی طور پر کسی کافر کا دوست نہیں بن سکتا، اور نہ کافر کسی مسلمان کا دوست بن سکتا، کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ ایک دل میں دو چیزیں کبھی نہیں جمع ہو سکتی. یا تو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہوگی، یا پھر بت پرستی اور کفر اور نفاق کی محبت ہوگی. تو رحمان اور شیطان دونوں سے تعلق جو ہے وہ بیک وقت نہیں ہو سکتا کہ اللہ تبارک و تعالی سے بھی محبت ہو، اللہ کے انبیاء اور رسول سے بھی محبت ہو، اللہ تبارک و تعالی کے احکام و شرائع سے بھی محبت ہو،
اللہ کے عباد صالحین اور عباد مومنین سے بھی محبت ہو اور پھر منافقوں سے اور کافروں سے بھی محبت ہو، یہ کبھی مومن کی صفت نہیں ہو سکتی۔ باقی ہوتا ہے دنیا میں معاملات، جیسے کہ صحیح حدیث مبارک میں موجود ہے کہ بی بی اسماء رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی والدہ جو ہیں وہ مدینہ منورہ میں آئیں، اور ان کی والدہ اس زمانے میں کافرہ تھی، یعنی وہ مسلمان نہیں تھی۔ تو بی بی اسماء رضی اللہ تعالی عنہا جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن ہیں، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مراجعت فرمائی اور پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ آئی ہیں مکہ سے ملنے کے لیے اور وہ مشرکہ ہیں اور کافرہ ہیں۔ حضور نے فرمایا سلی امک کے اسماء، یہ کیا ہے؟ اپنی ماں کی خدمت کرو، اپنی ماں کا احترام کرو، اپنی ماں کے ساتھ احسان کرو، تو یہ تو اسلام منع نہیں کرتا۔ اسی طرح واقعہ حدیث مبارک میں موجود ہے کہ بی بی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں، امہات المومنین میں ہیں، اور مکے کے سب سے بڑے سردار ابو سفیان کی بیٹی ہیں۔ تو ابو سفیان زمانہ کفر میں ابھی اسلام نہیں لائے تھے، تو مدینہ منورہ جو ہیں وہ آئے، اور جب اپنی بیٹی کے گھر میں گئے تو بیٹی نے جلدی سے وہ جو بستر بچھا تھا، کپڑا بچھا تھا، تو جلدی سے وہ لپیٹ کے ایک طرف رکھ دیا۔ تو پہلے تو ابو سفیان نے یہ سمجھا کہ شاید یہ کپڑا میرے شان کے برابر نہیں، میری بیٹی کو اور اچھا کپڑا بچھائے گی، لیکن جب انہوں نے کوئی احترام نہ کیا تو انہوں نے کہا کہ کیا ہو گیا حفصہ، یہاں آنے کے بعد تمہارے اخلاق و روایات بھی بدل گئے کہ میں تمہارا باپ ہوں؟ اس نے کہا کہ ھذا فراش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو سفیان، یہ وہ کپڑا ہے جس پہ میرا مدنی پاک بیٹھتے ہیں، تو میں اس پر کسی کافر اور مشرک کو کیسے بٹھا سکتا؟ تو لہذا سب سے پہلے تو میں جا کے حضور سے پوچھوں گی، اگر حضور پاک نے مجھے اجازت دے دی آپ سے بات کرنے کی تو پھر تو میں آپ کی خدمت کروں گی، ورنہ میرا اور آپ کا کوئی تعلق نہیں۔ تو بی بی صاحبہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ابی سفیان جو ہیں وہ مشرک ہیں اور وہ میرے گھر میں آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا سلی ابا کے کہ حبیبہ یہ کیا کہہ رہی ہے؟ اپنے باپ کی عزت کرو، اپنے باپ کی خدمت کرو، اپنے باپ کا احترام کرو، وہ کافر ہے مشرک ہے تو علیحدہ بات۔ اسی طرح میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو اب اللہ تبارک و تعالی نے مکے والوں پر اپنے عذاب نازل کرنا شروع کیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کا قرآن پاک میں فرمان موجود تھا کہ میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، میں تیرے دشمنوں پر کیسے عذاب کروں، آپ جو یہاں موجود ہیں، آپ جب جائیں گے تو پھر ہم ان کو سمجھیں۔ تو حضور کے جانے کے بعد ایک اتنی بڑی قحط پڑی کہ آسمانوں سے بارشیں بند ہو گئیں، زمین سے فصل اگنے بند ہو گئے، علاقوں سے گندم آنی بند ہو گئی۔ یعنی مشرکین مکہ کا یہ عالم تھا کہ جب گھروں سے نکلتے تو ان کو دھواں دھواں نظر آتا تھا، بھوک کی وجہ سے، شدت کی وجہ سے، حتیٰ کہ وہ تاریخیں موجود ہیں کہ مشرکین مکہ نے کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا تھا تو پرانے چمڑے جو تھے وہ پانی میں ابال کے پیتے تھے۔ اتنی قحط نے پکڑ لیا، اللہ کا عذاب مسلط ہو گیا۔ تو ابو سفیان ہی سیدھا پھر مدینہ منورہ گیا اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے ملاقات کی۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کے اور ہمارا دین الگ ہے، آپ کا اور ہمارا رستہ الگ ہے، آپ کو ہم نے مکے سے ہجرت میں بھی مجبور کر دیا، لیکن آخر ہم آپ کے جیسے بھی ہیں، رشتہ دار تو ہیں، آپ کے ساتھ ہماری قرابت تو ہے، آپ کے ساتھ ہمارا قبیلہ تو ہے، آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہم بھوک سے مر جائیں؟ مہربانی کریں، آپ ہماری امداد کریں، گندم کی بھی، اور اللہ سے بھی دعا کریں کہ ہم سے عذاب رفع فرمائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا بھی جہاں جہاں گندم ہے مکے والوں کو بھیجی جائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا بھی فرمائی۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ معاملات جو ہیں دنیا کے یہ منع نہیں ہوتے کہ کافروں کے پاس تجارت ہے، تم نے مال بیچا ہے، خریدا ہے،
یا ان کے کسی دکھ سکھ میں شریک ہو گئے، لیکن یہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ دل کا تعلق ہو، کیونکہ دل کا تعلق جو ہے وہ صرف مسلمان کا مسلمان سے ہو سکتا ہے اور کافر کا کافر سے ہو سکتا ہے۔ اسی لیے کہ روایات میں موجود ہے الکفر ملت واحدہ، کہ کافر جو ہے وہ سب ایک ہیں، یہودی ہو، نصرانی ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، مشرک ہو، جو کافر ہیں وہ ایک ہے۔ یعنی جب مسلمانوں کی دشمنی کا وقت آ جائے گا تو سب ایک ہو جائے گا، اسلام کے خلاف وہ ایک ہے۔ آپس میں چاہے ان کے کتنی جھگڑے ہوں، آپس میں کتنا قتل و قتال ہو، لیکن جب مسلمانوں کی دشمنی کا وقت آئے گا تو پھر کافر ادھر مسلمان ادھر۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ خبردار ان سے کوئی صداقت والی دوستی نہ رکھو، ان سے کوئی مودت نہ رکھو، اور مسلمانوں کے راز جو ہیں کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تم دشمنوں کو کھول دو، ان کی دوستی میں آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسرار بتا دو، کہ تم ایسا کرو گے تو پھر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اصلاحی کا ارتکاب کرو گے اور اللہ کے عذاب آ جائے گا۔ اسی لیے اگر کبھی کبھی صحابہ سے غلطی بھی ہوئی، جیسے کہ ایک صحابی ہیں، ان کی کنیت تھی ابی لبابہ، آپ نے مدینہ منورہ میں اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو نصیب فرمائے، آپ نے مسجد رسول پاک میں صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھا ہوگا کہ ریاض الجنت کے اندر کچھ ستون مبارک ہیں جن پہ لکھا ہے استوانہ سیدہ عائشہ، اسی طرح ایک ستون مبارک ہے جس پہ لکھا ہے استوانہ ابی لبابہ۔ تو ان کا واقعہ اصل میں یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہودیوں کا محاصرہ کیا اور یہودی اپنے قلعوں میں بند ہو گئے، تو اب معاملات چل رہے تھے کہ بھی کس طرح وہ قلعہ کھولیں اور اتریں اور اس کے بعد فیصلہ ہو۔ تو ابی لبابہ کا یہودیوں کے ساتھ پہلے سے آنا جانا اٹھنا بیٹھنا تھا۔ تو ایک ان کے یہودی سردار نے ابی لبابہ سے پوچھا کہ بھئی اگر ہم مثلا مان لیں یہ بات کہ ہم اپنے قلعوں کے دروازے کھول دیں اور ہم اپنے قلعوں سے باہر آ جائیں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ اتر آئیں نیچے، تو اللہ کے نبی ہمارے بارے میں کیا فیصلہ کریں گے، کوئی تمہیں پتہ ہے؟ تو ابی لبابہ نے اشارہ کر دیا کہ اللہ کے نبی تو تمہیں قتل کا حکم دیں گے اور کیا تمہارے بارے میں فیصلہ کریں۔ تو آخر یہ راز تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن وہ بیچارے کہہ بیٹھے۔ اب جب ان کی زبان مبارک سے یہ بات نکل گئی، اشارہ کر بیٹھے، تو پھر فوراً خیال آیا کہ بھئی میں نے یہ کیا کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک راز کھول دیا۔ تو بس ڈر کے مارے روتے ہوئے، توبہ کرتے ہوئے، استغفار کرتے ہوئے دوڑے بھاگے اور مسجد میں آ کر اپنے گھر والوں سے کہا کہ اسی ستون کے ساتھ مجھے رسیوں سے باندھ دو، میں تو مجرم ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو جرم کیا ہے، میں نے تو بہت بڑا جرم کر دیا۔ اور ساتھیوں سے کہہ دیا کہ بھئی نماز کے لیے تو کھول دیا کرو اور اس کے بعد پھر مجھے باندھ دیا کرو۔ خیر وہ واقعہ جب گزر گیا، یہودیوں کا قضیہ ختم ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابی لبابہ بیچارے سے یہ غلطی ہو گئی اور اس نے تو اپنے آپ کو مسجد میں باندھا ہوا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ بھائی اگر ہمارے پاس آ جاتا، آگے اپنی غلطی کا اعتراف کرتا، تو ہم بھی اللہ کے آگے اس کی معافی کے لیے درخواست کرتے۔ تو اب تو اس نے اپنا معاملہ خود اللہ کے دربار میں پیش کر دیا، ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، اب تو جو اللہ کا فیصلہ ہوگا وہی ہوگا۔ تو کئی دن تک ابی لبابہ اسی طرح بندے رہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ میرے مدنی پاک سے کہہ دو کہ ہم نے ابی لبابہ کی غلطی معاف کر دی، ہم نے ان کی توبہ قبول فرما دی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کھولنے کا حکم دے دیا۔ تو اصل معنی یہ ہوتا ہے کہ دوستی میں ایسا نہ ہو کہ تم اپنے راز جو ہے کافروں کو بیچ دو، اپنے ملک کی کمزوریاں جو ہیں وہ دشمن کو بتلا دو، اپنے مسلمانوں کے گھرانے کے باتیں جو ہیں وہ تم دشمنوں کو بتلا دو۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہی کا حکم دیا ہے کہ اگر ایسا کرو گے تو پھر اللہ کی حجت پوری ہو جائے گی۔ تو کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کی حجت پوری ہو جائے؟ اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم پر اللہ کی حجت جو ہے وہ پوری ہو جائے؟ اور حجت پوری ہونے کا معنی کیا ہے کہ پھر تو اللہ عذاب اتارے گا، کیونکہ جب حجت پوری ہو جائے تو اس کے بعد تو پھر باقی کیا رہ جاتا ہے؟ عذاب ہی ہے۔
اسی لیے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے کتابیں بھیجتے ہیں، اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے رسول بھیجتے ہیں، اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے ان کو عقل دیتے ہیں، ان کو چلنے پھرنے کی قوتیں دیتے ہیں، ان کو ہوا سے خمسہ دیتے ہیں۔ لیکن ان سارے دلائل کے بعد جب بندہ نافرمانی پہ تل جائے تو پھر حجت پوری ہو جائے، اور جب اللہ کی حجت تمام ہو جائے تو پھر اللہ اپنے عذاب میں پکڑ لے۔ اسی طرح خداوند کریم نے دوسرے مقام پہ بھی فرمایا کہ لا يتخذ الكافرون المؤمنين اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسا۔ اللہ نے فرمایا خبردار مومن جو ہے وہ کافروں کو اپنا دوست نہ بنائے۔ بھائی بارش میں کتابیں نہ خراب ہو جائیں، اندر آرام سے بیٹھ جائیں۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں دوسرے مقام پہ بھی فرمایا کہ خبردار مومن جو ہیں کافروں کو اللہ مومنوں کے سوا دوست نہ بنائیں۔ اگر انہوں نے ایسا کر لیا تو پھر ان کا کوئی بات باقی نہ رہ گئی اللہ کے آگے۔ ہاں اگر کبھی کوئی خطرہ ہے، کوئی جان بچانے کا مسئلہ ہے، کوئی ایسی چیز ہے کہ آدمی نے اپنی جان بچانے کے لیے کوئی تھوڑی سی نرم کوئی بات کہہ دی یا اپنی جان بچانے کے لیے بظاہر کوئی کلمہ کہہ دیا تو یہ علیحدہ بات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ڈراتے ہیں کہ خبردار میری نافرمانی نہ کریں، میرے احکام کو نہ توڑیں۔ اس لیے جیسے اللہ پاک نے یہاں فرمایا تریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا اے حجتا علیکم فی عقوبتی ایاکم، کیا تم اللہ کی نافرمانی کر کے کافروں سے دوستی کر کے اللہ کی حجت کو اپنے اوپر پورا کرنا چاہتے ہو؟ تو جب تم کافروں سے دوستی کرو گے تو اللہ کی حجت تمام ہو جائے گی، اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر اللہ تمہیں اپنے عذاب میں پکڑ لے۔ قال ابن ابي حاتم حدثنا ابي قال حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار ان كلمة بن عباس رضي الله تعالى عنه قوله سلطانا مبينا قال كل سلطان في القرآن حجة۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قرآن پاک میں جہاں جہاں بھی لفظ سلطان آتا ہے اس سے مراد ہوتی ہے حجت یعنی دلیل۔ جیسے بادشاہ کو غلبہ ہوتا ہے نا رعایا پر، تو دلیل جب آتی ہے کھلی ہوئی تو غالب آ جاتی ہے، اس لیے سلطان کا معنی ہوتا ہے حجت و برہان۔ کئی مقام پر اللہ تبارک جیسے اللہ نے فرمایا مشرکین کے بارے میں ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان۔ اللہ نے فرمایا یہ جو تم نے بت بنا رکھے ہیں، جن کو تم اپنے دیوی دیوتا سمجھتے ہو، جن کو تم نے خدا کی مثال بنا رکھا ہے، یہ سب تم نے گھڑا ہے، اللہ نے تو کوئی حجت یا دلیل نازل نہیں فرمائی۔ تو اس لیے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں جہاں جہاں لفظ سلطان آیا ہے اس سے مراد حجت و برہان ہے اور دلیل ہے۔ هذا اسناد صحيح وقد قال مجاهد وإكرمة وسعيد بن جبير ومحمد بن كعب القرظي والضحاك والسدي والنضر بن عربي ثم أخبر تبارك وتعالى أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار أي يوم القيامة جزاء الله كفرهم الغليظ۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ منافقین جو ہے یعنی منافقین اعتقادی کہ جو ظاہر میں اسلام اور باطن میں کفر رکھتی ہیں، ظاہر میں ایمان اور باطن میں شرک رکھتی ہیں، اللہ نے فرمایا ان کا ٹھکانہ قیامت والے دن جو ہے سب سے نچلے طبقے کے اندر ہوگا، فی الدرک الاسفل من النار، کیونکہ جہنم میں درکات ہوں گے اور جنت میں درجات ہوں گے۔ یہ سارے فیصلے کی اصل یاد رکھیں کہ سزا اور جزا جو ہے وہ اصل میں آخرت میں ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ دنیا جو ہے یہ دار العمل ہے اور آخرت جو ہے وہ دار الجزا ہے۔ تو اس لیے جو کافروں کو سزا ملنی ہے